بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نماز کے متعلق ہے، اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جو نماز نہیں پڑھتا کیا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اور دوسری بات ہم یہ جانیں گے کہ کیا مرد حضرات نماز جو ہے وہ گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتا۔ احادیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں کلمے کے بعد اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی نماز قائم کرنا۔ پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز ادا کرنا، یہ سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ کیا ہے؟ وہ صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ اگلا مطلب آپ خود سمجھیں۔ اور جامع ترمذی اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جس نے نماز ترک کر دی گویا کہ اس نے کفر کیا، یعنی اس کا عمل کافروں والا ہے۔ عقیدے میں تو مسلمان ہی رہے گا جب تک کہ نماز کی فرضیت کا انکار نہ کرے، لیکن یہ اس کا عمل کافروں والا ہے۔ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ نماز کو چھوڑے۔ اور پھر اس کا انجام کیا ہونا ہے؟ وہ سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ جس کی نماز صحیح نکلی اس کے باقی سارے معاملات صحیح ہوتے چلے جائیں گے، اور جس کی نماز صحیح نہ ہوئی اس کے باقی سارے معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور کیا خراب ہوں گے؟ وہ مسند امام احمد کے اندر حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کا اہتمام کرنے والا ہے نماز اس کے لیے نور اور نجات، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے دلیل ہوگی، اور جو نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے اس کے لیے قیامت والے دن نماز نہ دلیل ہوگی، نہ نور اور نہ نجات، الٹا اس کا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ فجر اور عشاء یہ دو نمازیں منافقین پر بھاری ہیں، اگر یہ اس کی اہمیت کو جان لیتے تو سرین کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آگے نماز ادا کرتے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو مرد گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا گاڑا فتویٰ ہے جو سارے جہان کے لیے رحمت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا لحاظ فرمانے والے نہیں ہیں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب 27 گنا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ کوئی شخص اکیلے پڑھے۔ تو یہ ثواب ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اوبلیگیشن بھی ہے، فرض بھی ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں۔ تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور نماز کے حوالے سے جو ہمارے سوالات تھے وہ بھی کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔